الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، من وہ ہیں، یتخذو جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن شریک، یحبونہم جن کو اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے شریک اور معبود بنایا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اس طرح کی محبت جس طرح اللہ سے کی جانی چاہیے، والذین لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، اشد وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، حباً محبت میں، للہ اللہ کی، یعنی ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ولو یری الذین، کاش کہ دیکھیں وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، تو تب ان کو پتہ لگے گا بھائی یہ جتنے ہم جہاں پیسے لگاتے رہے یہ تو سب فراڈ تھا، مطلب وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو کسی کام کے نہیں تھے، کہ ان القوت کہ بے شک قوتیں تو للہ ساری کی ساری، جمیعاً کہ ساری کی ساری قوتیں تو اللہ کے لیے تھی اور اللہ کے لیے ہیں، وان اللہ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت عذاب والا ہے۔ اب وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ان کی حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قیامت کے دن کا منظر ہے وہ ان آیتوں میں اللہ پیش فرما رہا ہے کہ اذ تبرأ الذین، جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی پیران جن کے لوگ پیروی کرتے رہے، من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، مریدوں سے، یعنی جن کی پیروی کی گئی ہے وہ اعلان برات کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، جان چھڑائیں گے اور لا تعلقی کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، تو جب عذاب کو دیکھیں گے تو جو نا وہ مشورے دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھئی ہم نے تو مشورہ دیا ہی نہیں تھا، یہ ان کا خود کا کام ہے، یہ دنیا کے اندر ایسے ہوتا تھا، آخرت میں تو ایسے ہی ہوگا۔ وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم الاسباب ان کے تمام تعلقات اور اسباب جو نا وہ بالکل آپس کے ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کاش کہ ہو ہمارے لیے کرۃ ایک واپسی، صرف ایک چانس ملے اور دنیا میں جا کر فنتبرأ منہم ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں، کما تبرؤ جیسے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہم سے، یعنی جس وقت کام آنے کے لیے ہم نے پیسے لگائے تھے، جب وقت آیا کام آنے کا اب تو کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تم نے پتہ نہیں کس کو پیسے دیتے رہے، کیا کرتے رہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں ایک واپس جانے کا موقع ملے، ہم ان سے برات کا اظہار کریں جیسے انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا۔ کذالک اسی طرح یریہم دکھائے گا انہیں اللہ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر علیہم ان پر، ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر اللہ دکھائے گا، وما ہم نہیں ہوں گے وہ بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ، تو پیچھے آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، یعنی اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اور انسانوں کو آفاقی اسباب کے ذریعے
روزی فوائد پہنچانے والا صرف اللہ ہے تو پھر محبت بھی صرف اسی سے ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں سے۔ تو سابقہ آیات میں، پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کے ایسے 8 آفاقی دلائل دیے ہیں جن سے ہر ایک انسان، دیہاتی ہو، شہری ہو، جاہل ہو، تعلیم یافتہ ہو، موٹی عقل والا ہو، انتہائی دانشور ہو، سیاستدان ہو، سائنسدان ہو، سب اپنے اپنے لیاقت اور صلاحیت کے مطابق اللہ کی معرفت وہ حاصل کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ تو جس طرح کسی بدو سے پوچھا گیا کہ بھائی اس دنیا کا کوئی چلانے والا خالق ہے، مالک ہے، کیسے پتہ چلے گا، کیسے پتہ لگتا ہے کہ بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا بھائی اونٹ کے جو ہے نا وہ پیروں کے چلنے کے نشان بتاتے ہیں، یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور بکریوں کی مینگنیوں کے نشان بتاتے ہیں، یہاں سے بکریاں گزری ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو دلائل ہیں وہ دینے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ یہ سارا کچھ تو میں کرتا ہوں، لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ خالق اور مالک سے محبت اور تعلق قائم کرنے کے بجائے اپنے رب سے بڑھ کر دوسروں سے محبت اور تعلق قائم کرتے ہیں جو مخلوق ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقیقی اور دائمی محبت سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، باقی تمام محبتیں اس محبت کے تابع ہونا ضروری ہیں، لیکن مشرک ایسے محبت کے لیے تیار کبھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبت کے مقابلے میں وہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ قبروں کے آگے ایسے اس کی تعظیم کرتا ہے اور دودھ سے ان کو دھوتا ہے، اور جو ہے نا وہ اندر جوتی نہیں لے کے جانی، ان کو کانڈ نہیں کرنی، ان کو جو ہے نا ایسے ان کا احترام کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ مشرکوں کی عقل نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ نے پیچھے کہا تھا لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے اندر عقل ہے۔ تو جو صاحب عقل ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، وہی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطالبہ اپنی مخلوق سے، ہم سے یہ ہے کہ دیکھو اپنے رب سے سب سے زیادہ تم محبت کرنے کی کوشش کرو۔ محبت کی کچھ نہ کوئی وجوہات ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم کسی انسان کی یعنی کسی کے احسان کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات تم پر سب سے زیادہ ہے، لہذا اس سے محبت کرو، کیوں سب سے زیادہ احسان اسی کے ہیں۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا سب سے زیادہ بڑا محسن ہے، اور اگر تم کسی قرابت داری کی وجہ سے محبت کرتے ہو، تمہاری محبت کسی قرابت داری کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے نا وہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور اگر تم کسی کے جمال اور کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو تو کائنات کے سارے جمال و کمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، لہذا اسی سے محبت کرو، اور سب سے اجمل اور اکمل اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر تم کسی اقتدار اور اختیار کی بنا پر کسی سے محبت کرتے ہو، بھائی اس کے پاس ڈنڈا ہے اور اس کے پاس اقتدار اور حکومت ہے، فلانی چیز ہے، تو یہ سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، اس سے بڑھ کر کسی کے پاس جو ہے نا وہ اقتدار کی اور حکومت کے اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو غرض ہے کہ کسی بھی صحیح محبت کرنے کے جو محرکات اور اسباب ہیں وہ سب کے سب سے زیادہ اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ تو جب وہ سب اللہ میں پائی جاتی ہیں تو تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ بس یہی اللہ جو ہے نا وہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پھر سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر وہ اسباب پائی جاتی ہیں، وہ سب کے سب اللہ میں اکمل اتم پائی جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی محبت کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی۔ کیونکہ اس محبت کا حکم اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر باقی ساری مخلوقات کا ہے،
جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ دیکھو تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم میں سے کوئی ہر ایک مجھے سب سے زیادہ اپنا محبوب نہ بنا لے، اپنے والدین سے بڑھ کر، لوگوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، جو مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی، کیونکہ محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں جس طرح اس کی عبادت میں شریک نہیں، محبت میں بھی شریک نہیں، خوف میں بھی شریک نہیں، تو کسی بھی چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا اس میں کوئی شراکت نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں یتخذوا جنہوں نے بنا لیے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن شریک، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ اس قدر دلائل اور واضح ہو جانے کے بعد، دلائل دینے کے بعد، کچھ لوگ ایسے ہی وہ جو نا چھپائے ہیں، ایسے ڈنگر ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور کائنات کے حکمرانی، مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، دعائیں سننا، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور وہ مخلوق کے اندر یہ صفات اپنے طور پر شامل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ بھی مدد کر سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں وہ مخلوق میں جو کچھ بھی ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے جو صفات آپ میں پائی جاتی ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں، وہ کس نے دی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں۔ خود تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں دی، آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو سب اللہ سبحانہ، بھائی آپ کو اللہ نے نبی اللہ نہیں بنایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو جو بھی چیز ہم نے عطا کی تو آپ کو اللہ نے عطا کی، اور آپ سے محبت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، تو یہ باقی یہ جو دوسرے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تو والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ ایمان میں بڑے سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، وہ کسی چیز کو، آل اولاد بیوی بچے کسی کو آڑے نہیں آنے دیتے، وہ ہر ان کی وہ بات جو اللہ اس کے رسول کی مخالف ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، جو اللہ کے اس کے رسول کی مخالفت میں ہے وہ بات نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی وہ جو ہے نا وہ کریں گے۔ تو گویا کہ والذین آمنوا یحبونہم کحب اللہ کے اندر صرف وہ انداز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے آپ ایسے بات مانتے ہیں جس کو آپ ٹال ہی نہیں سکتے، گویا کہ اللہ کے نافرمانی بھی نہیں دیکھتے، ایسے مثال جو ہے نا وہ بیوی بچوں کی بھی، یعنی آپ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ان کے ہر وہ باتیں بھی مانتے ہیں، آپ آگے سے چوں بھی نہیں کر سکتے، چنا بھی نہیں کر سکتے، بھئی یہ جو چیز ہے یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں یہ چیز تو جائز ہی نہیں، آپ ان کو گویا کہ ان کو یہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلے فرمایا کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بعض جو ہے نا بیویاں، تمہاری جو ہے نا اولادیں یہ تمہارے دشمن ہیں، بچ کے رہو۔ والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، جیسے صدیق اکبر ہیں، جیسے صحابہ کرام ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، کاش کہ دیکھیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، ان القوۃ للہ جميعا، بے شک قوتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل دھوکے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ہوتے ہیں، بندہ کہیں پیسے جمع کراتا رہتا ہے، اینڈ میں پتہ لگتا ہے بھائی جس کو میں نے پیسے جمع کرائے وہ تو اس سوسائٹی کے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس کا تو یہاں کوئی لینے دینے ہی نہیں تھا، ایک بندہ سرکاری افسر بن کے جو نا وہ یہ کرتا رہتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے بھائی وہ جو ہے نا وہ تو جو نا اسے کچھ بھی نہیں تھا۔ جس طرح وہ چند مہینے پہلے کی خبر تھی بھائی گجرانوالے میں ایک جوان جو ہے نا وہ ایسی بن کر ساروں کو جرمانہ کرتا لوٹ کے بعد میں پتہ لگے بھائی وہ ایسے ہی تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو ایسے ہی وہ جو ہے نا سارا کچھ کرتے رہیں، تب پتہ لگے گا جب سامنے آئیں گے کہ ان القوۃ للہ، جب یہ جو پیرو مریدو فرانے یہ جو بنائے ہوئے تھے یہ تو کسی کام کے نہیں تھے، ساری طاقتیں سارے اختیارات وہ تو صرف اللہ کے لیے تھی، ان القوۃ للہ جميعا، ساری قوت اللہ کے لیے تھی، وان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے، کن کے لیے؟ جو شریک بناتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو انداد میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ کا حق ہے، انداد میں ہر وہ چیز۔
تو بت پرست ان ہستیوں کو مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، قبر پرست ان ہستیوں کے قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مصیبت میں ان کی جو ہے فریاد کرتے ہیں، خصوصاً یہود و نصارہ یہ چیزیں ان میں عام تھی۔ تو اسی طرح جو بھی چیز ہے آپ کو بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی جو جگہ لے وہ سب اس میں شامل ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اس آیت کا، جس میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی جو ہے محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس مقصد کے لیے جو ہے وہ محبت کا تویز لے کے دیتے ہیں، بھئی آیت پڑھو جو ہے تمہاری فلانی جو ہے نا تمہاری لڑکی یا لڑکا اس کے دل میں تمہاری محبت ہو جائے گی۔ تو یہ وہی یہودیانہ خصلت ہے جس کا ذکر سورۃ جو ہے نا وہ بقرہ کی آیت 102 اور 87 میں کیا گیا ہے کہ یہ شیطان نے اس کاموں پہ لگا دیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کیا ہے، بھئی میری محبت کو حاصل کرو، میں نے تم پر احسانات کیے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ تو استبرأ الذین، لیکن یہ ان کی محبتیں کسی کام کی نہیں آئیں گی۔ استبرأ الذین، جب برات کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان لوگوں سے، جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے وہ عذاب کو دیکھ کر وہ کہیں گے بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوسرے مقامات پر اس کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پوچھیں گے ہاں جی تم نے ان کو کہا تھا؟ وہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، اللہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا جو ہے وہ کارساز ہے، ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں، غسل تو ہمیں انہوں نے دی ہے، دفن آیا انہوں نے ہے، اچھا مٹی کے نیچے جا کر ہم جو ہے نا وہ کرنے بھرنے والے بن گئے، ان کو نہیں پتہ کہ بھائی یہ تو دنیا سے چلا گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیر، سبحانک انت ولی، اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، اللہ یہ جنوں کی بات کرتے رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ قبروں میں جاتے تھے، تھوڑی بہت ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، یہ یہی سمجھتے تھے میں فلانے ادھر جا کے نمک کھایا ہے یہ ہو گیا، ادھر میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، تو بس وہ جن تھوڑے بہت کرتے تھے، تو یہ عبادت بھی جنوں کی کرتے تھے، ہمارے نہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون۔ اسی طرح سورۃ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ خود پتہ نہیں کہاں سے عبادت کرتے رہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی عبادت کرتے رہے۔ وتقطعت بهم الاسباب، ان کے تعلقات وہیں ختم ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی دنیا کے اندر آپ ایک سین دیکھتے ہیں نا، ایک بندہ کسی کو پہلے تیلی لگاتا ہے، یہ کر فلانا کر فلانا کر، جب وہ بندہ پھنس جاتا ہے پھر وہ جو ہے نا وہ بندہ نام لیتا ہے یہ بھی تھا، تو وہ کہتا نہ بھائی نہ میرے تو کوئی تعلق ہی نہیں، میں تو مشورہ دیتا ہی نہیں، صاف صاف مکر جاتا ہے جو پکڑے۔ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح بے شمار مثالیں ہوتے ہیں، ان کا تعلق وہیں سے ختم ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے چل پھر ٹھیک ہے ان میں یہاں سے نکلو تو پھر میں جو ہے نا دیکھوں گا، ان کے وہیں سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے ان کے تعلقات آپس میں ختم۔ وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمارے لیے ایک واپسی ہو، فنتبرأ منہم، ہم ان سے برات کا اظہار کریں جیسے انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا۔ کذالک، اسی طرح یریہم اللہ، دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال کو، حسرات، حسرتیں بنا کر ان پر، یعنی وہ جتنے انہوں نے اعمال کیے تھے وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، وہ افسوس ہی کریں گے یار کی سارے ہم گولے ہو گئے، ضائع ہو گئے، ہر چیز ہماری محنت ہماری جمع پونجی ہم کیا سمجھتے رہے، ان کو کیا کرتے رہے، یہ تو کسی کام کے نہیں آئے، بھئی یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھگی ہو گئی ہے، ہمیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، تو یہ اب آگ میں جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، نعوذ باللہ، وما ہم، نہیں ہوں گے وہ، بخارج، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ وہ دنیا میں آنا تو دور کی بات ہے، وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے، دنیا میں کیا آنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہم سب کی دلوں کو اپنے محبت سے بھر دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری سی دعا ہے جو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے وہ اب ہر انسان کو یاد کرنی چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کو یاد کرنی چاہیے، اپنے اولادوں کو یاد کرانی چاہیے۔ وہ کیا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت میرے دلوں میں ڈال دیں تاکہ میں ان سے بھی محبت کروں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ ہر اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو تجھے پسند ہے، اللہم اجعل حبک احب الی، اللہ اپنی محبت کو سب سے زیادہ محبوب بنا دے میرے دل میں،
اپنی محبت کو میرے دل میں اتنا ڈال دیں، احب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد علی الظما، اللہ میرے گھر والوں سے بڑھ کر، میرے آل اولاد سے بڑھ کر، میرے جو ہے مال سے بڑھ کر، اور اللہ گرمی کا موسم ہو، شدید گرمی ہو، پیاس لگی ہو، اللہ اس پیاس میں، اس گرمی کے موسم میں اللہ مجھے پانی کی اتنی شدید تڑپ اور محبت نہ ہو جتنی اللہ تیری محبت اور تیری چاہت میرے دل میں ہو، یعنی سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ میرے دل میں تیری محبت ہونی چاہیے۔ یہ دعا انسان کو کرتے رہنی چاہیے، اور اللہ کی محبت کا سوال بندے کو کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیں۔ تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا الی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد علی الظما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔